ناظرین، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے آخری خطاب میں فرمایا تھا کہ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وہ نہ کہیں روپوش ہوئے اور نہ ملک سے فرار اختیار کیا، اپنے گھر میں اپنی صاحبزادی، داماد اور نواسے کے ساتھ جان جانے آفری کے سپرد کی۔ ایک بھرپور زندگی کے بعد پروقار شہادت، ایک آزادانہ زندگی کے بعد ابدی آزادی۔ ناظرین، آیت اللہ خامنائی کون تھے اور کیوں امریکہ ان کے اتنا پیچھے پڑا رہا، اس پر آج بات کریں گے، اور آپ کو بتاؤں گا ان کی زندگی کے حوالے سے مختصر وقت کے اندر چند اہم پہلو۔ 86 سالہ خامنائی 1989 سے ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ انہوں نے ایران کے بانی رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد یہ منصب سنبھالا۔ خمینی نے 1979 کے اسلامی انقلاب کی قیادت کی تھی، جس کے نتیجے میں شاہ ایران کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ایران میں اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی۔ سپریم لیڈر کے طور پر خامنائی ایران میں سب سے با اختیار شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں ریاستی امور، مسلح افواج، عدلیہ اور اہم پالیسی فیصلوں پر حتمی اختیار حاصل تھا۔ وہ فوج کے کمانڈر ان چیف بھی تھے اور کسی بھی بڑے حکومتی فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے تھے۔ ایران کے سیاسی نظام میں صدر منتخب ہوتا ہے، لیکن سپریم لیڈر کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو انہیں ملک کا اصل طاقتور ترین فرد بناتا ہے۔ 1939 میں مشہد کے ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہونے والے خامنائی نے کم عمری میں دینی تعلیم حاصل کی اور جلد ہی مذہبی حلقوں میں پہچان بنا لی۔ شاہ ایران کے دور میں وہ حکومت کے ناقدین میں شامل رہے، متعدد بار گرفتار ہوئے اور جیل بھی کاٹی۔ 1979 کے انقلاب کے بعد ان کا سیاسی کردار مضبوط ہوا۔ 1981 میں وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے اور 1989 میں سپریم لیڈر مقرر ہوئے تھے۔ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سادہ طرز زندگی اختیار کرتے تھے اور تہران میں ایک کمپاؤنڈ میں قیام کرتے تھے۔ انہیں شاعری اور باغبانی کا شوق تھا۔ 1980 کی دہائی میں قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد سے ان کا دایاں بازو متاثر رہا۔ ان کی اہلیہ سے ان کے 6 بچے تھے۔ ان کے خاندان کے افراد عموماً عوامی منظرنامے سے دور رہتے ہیں، تاہم ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کا نام بعض اوقات اندرونی سیاسی حلقوں میں لیا جاتا ہے۔ اپنے دور قیادت میں خامنائی نے مغربی ممالک خصوصاً امریکہ کے ساتھ کشیدہ تعلقات کا سامنا کیا ہے۔ ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کی گئیں اور ملک کے اندر مختلف مواقع پر احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے۔ خامنائی امریکہ کو ایران کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے رہے ہیں، جبکہ اسرائیل کے خلاف بھی سخت موقف رکھتے رہے ہیں۔ ان کی طاقت کا ہم ذریعہ ایران کے 2 بڑے سیکیورٹی اداروں، اسلامی انقلابی گارڈ کور اور بسیج فورس کی وفاداری سمجھی جاتی ہے۔ یہ ادارے ملکی سلامتی اور داخلی نظم و ضبط میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور بارہا کوشش کی گئی خامنائی صاحب کو شہید کرنے کی، اور آخرکار امریکہ اور اسرائیل اس میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن وہ ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک ان کا نام قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اور پھر ایک ایسا سسٹم ایران کے اندر اس انقلاب نے بنایا ہے کہ وہ ایسے اور کئی خامنائی سامنے لے کر آئے گا جو ایران کی خود مختاری کے لیے واضح موقف رکھتے رہیں گے۔ علی خامنائی صاحب کے لیے ایک لائن آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔